بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 4 جولائی بروز سوموار ہم بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی ہے اور شہباز شریف جو کہ موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کو طلب کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے بڑے اہم احکامات جاری کیے ہیں اور اٹارنی جنرل صاحب کو آخری وارننگ بھی جاری کی گئی ہے۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں، بڑا اہم کیس ہے اور وہ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ بطور پاکستانی ہمیں آواز اٹھانا ہوگی ایسے مظلوموں کے لیے جن کے کیسز عدالتوں میں نہیں جاتے بلکہ ڈائریکٹ ان کو جب اٹھا لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی فیملیز کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا جرم کیا تھا، ان کو سزا کتنی ہوئی ہے، وہ کس جیل میں ہیں، کوئی ملاقات کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بہرحال آج اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ عدالت یہ دیکھ رہی ہے کہ حکومت اپنی آئینی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری نہیں کر رہی اور اپنی جو اور آئین کو توڑنے کے مترادف ہے۔ بڑی اہم آج اور سخت ریمارکس دیے گئے ہیں حکومت کے حوالے سے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انصار عباسی جو کہ جیو جنگ کے نہ صرف ایک کرتے دھرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سینئر صحافی کہتے ہیں، یہ وہ سینئر صحافی ہے جس کو جو بے عزت ہوا جب معاملہ آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے جو ایک سٹوری چھاپی تھی۔ اب کیونکہ وہ عدالت کے حوالے سے تھی، اطہر من اللہ صاحب نے اس کے اوپر ایکشن لے لیا تھا اور انہوں نے بغیر ویریفائی کیے وہ سٹوری چھاپی تھی اور اس کے بعد پھر انصار عباسی معافیاں مانگتا رہا۔ اب انہوں نے فوج کے حوالے سے ایک سٹوری چھاپی ہے اور فوج کو چاہیے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے سٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ کیا یا تو پھر آئی ایس پی آر یہ بتا دے کہ یہ ڈیپٹی اس کو لگا دیا گیا ہے یا آئی ایس پی آر میں کوئی نوکری دے دی گئی ہے انصار عباسی کو کہ یہ اداروں کی خبریں قوم کو بتائے اور وہ بھی اپنے دی نیوز اور جنگ پر اس کو چھاپے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصار عباسی کو کی جتنی ذلت اٹھانی پڑی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور ناک رگڑ رگڑ کے اطہر من اللہ صاحب کے سامنے جب معافیاں مانگی گئی تھیں تو اس کے بعد بھی یہ باز نہیں آیا اور اسی طرح کی خود ساختہ جو سٹوریز ہیں وہ چھاپی جا رہی ہیں۔ آرمی چیف کی فوج اور آئی ایس آئی کو سیاست سے دور رہنے کی ہدایت، یہ انصار عباسی نے انکشاف کیا ہے کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے اپنے تمام کمانڈرز اور اہم افسران بشمول آئی ایس آئی سے وابستہ حکام کو سیاست سے دور رہنے اور سیاستدانوں سے بات چیت سے گریز کی تازہ ہدایات جاری کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں وہ اس بات کو کلیئر کریں کہ انصار عباسی نے جھوٹ بولا ہے اور نہ ہمارا ادارہ کبھی کسی سیاستدان سے رابطے میں تھا، نہ وہ ان سے کوئی ان کا کوئی تعلق تھا۔ اگر تو وہ اس بات کو ڈینائی کریں تو اس کا مطلب ہے انصار عباسی جھوٹا تھا، جیو جنگ جھوٹا ہے اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ادارے کو کرنی چاہیے۔ اگر انصار عباسی ٹھیک کہہ رہا ہے تو پھر وہ بات کہاں گئی نیوٹرل ہونے کی کہ انصار عباسی کہتا ہے کہ تب روکا جائے گا نا جب کوئی پہلے سیاسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے تبھی کوئی روکتا ہے۔ تو یہ کہنا انصار عباسی کا کہ باجوہ صاحب نے اپنے تمام کمانڈرز اور اہم افسران بشمول آئی ایس آئی سے وابستہ حکام کو سیاست سے دور رہنے کا تب کہا جائے جب وہ پہلے قریب ہے اور سیاستدانوں سے بات چیت سے گریز کرنے کی تازہ ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ ان کی طرف سے ایک اہم آج سٹیٹمنٹ آئی ہے، بڑی لمبی آگے انہوں نے کہا ہے جی کہ فلاں لوگ اور جو اس میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ جو ایک سیکٹر انچارج ہیں آئی ایس آئی کے ان کا جو ذکر کیا گیا لاہور میں جو ان کا نام لیا گیا وہ تو 15 دن صرف رہے لاہور میں اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں، اس کے باوجود ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور انصار عباسی نے جو وکالت کر سکتے تھے وہ کی ہے۔ لیکن اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ مزید خراب ہوں گی اور اداروں کو چاہیے کہ انصار عباسی جیسے لوگوں کو یا آفیشیل ترجمان رکھ لیا جائے تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ بات واقعی اداروں کی طرف سے ہے، یا پھر ان کی زبان بندی کروائی جائے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شیریں مزاری نے ایک پریس کانفرنس کی اور عمران خان کے حوالے سے جو یہ انکشافات کیے ہیں کہ عمران خان کا جو فون ہے وہ ٹیپ ہو رہا ہے، تو یہ ایک انتہائی قابل مذمت عمل ہے اور انصار عباسی کہہ چکا ہے کہ جو سابق عمران خان کی جو اعظم خان کے ساتھ گفتگو ہے وہ لیک ہونے والی ہے۔ اب اگر ایک ہائی آفیشل ہے اس کی وزیر اعظم اور ہائی آفیشل کی آپس میں جو گفتگو ہے وہ بھی لیک کرنی ہے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر وزیر اعظم نے تو پتہ نہیں کس سے بات کی ہوتی ہے، وزیر اعظم نے تو کس کو ڈائریکشن دی ہوتی ہے، وہ آرمی چیف سے بھی کوئی بات کرتا ہے، وہ ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی کوئی بات کرتا ہے، وہ کسی عدالتی نمائندے سے بھی بات کر سکتا ہے۔ کوئی
اگر آپ نے بطور وزیر اعظم ہر چیز ٹیپ کی ہوئی ہے، یہ ٹیپ کوئی نون لیگ تو کر نہیں سکتی، یہ ٹیپ کو زرداری بلاول زرداری تو کر نہیں سکتا، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ 1997 کی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اور جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی اور ہے جو فون ٹیپ کرتا ہے۔ فون ٹیپ کرنا از خود غیر قانونی ہے، اور پھر اس کو لیک کرنا اور ان کو نو لیک کو پرووائڈ کرنا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف نہیں لانا چاہتے اور معاملات خرابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اور یہ کسی کے حق میں نہیں ہے۔ نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، نقصان پاکستان کو ہوگا، اس وجہ سے یہ چیزیں، اور اس پر میرے خیال میں تو ہماری جو آنریبل سپریم کورٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت شہباز شریف ہیں، وہ اپنے پرسنل سیکرٹری کو یا پرنسپل سیکرٹری کو کسی کو کال کرتے ہیں اور وہ اگر لیک ہو جائے تو یہ تو اب وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری یا پرسنل سیکرٹری یا اپنے کسی بھی ٹیم ممبر کے ساتھ تو کھل کے بات کر سکتے ہیں نا، تو وہ بھی اگر لیک ہو جائے تو یہ چیز ہم سب اس کی مذمت کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آفیشیل چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ بدقسمتی ہے اور یہ چیزیں، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے سپریم کورٹ سے از خود نوٹس کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی۔ لاپتہ افراد کیس اور حکومت کے خلاف جو درخواستیں تھیں اس پر اہم سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی۔ مدثر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی جو بایابی اور سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک 4 سال کا بچہ ہے مدثر نارو کا، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ عدالتوں میں آتا ہے اور وہ صرف یہ سوال پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر میرا جو والد تھا وہ کرمنل تھا، کوئی دہشت گرد تھا، کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں ملوث تھا، مجھے بتا دیا جائے، میں اپنے آپ کو قطع تعلق رکھ لوں گا، پتہ تو ہو کہ کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے، کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ اس کو گراؤنڈز آف اریسٹ بتاتے ہیں، پھر ان کو آپ ڈیفینڈ کرنے کا موقع دیتے ہیں اور پھر جا کے آگے کارروائی ہوتی ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں اس سے اب جو دنیا میں جس امریکہ کی غلامی ہم کرتے ہیں، وہ امریکہ یا یورپ وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، وہاں یہ چیزیں اب نہیں بچیں۔ ہم کیوں آج بھی 70 سال پہلے جس طریقے سے برطانوی راج میں برطانیہ چاہتا تھا اور ہمارے کسی بھی شخص کو اٹھا لیتا تھا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں۔ رانا ثناءاللہ اور وزیر انسانی حقوق ریاض پیرزادہ کے انٹرویوز کا ٹرانسکرپٹ درخواست کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے عدالت میں بتایا کہ وفاق کی جانب سے رپورٹ فائل کی ہے، ابھی 10:30 بجے کابینہ کی میٹنگ ہے۔ اٹارنی جنرل ہسپتال میں ہیں، ان کی استدعا ہے۔ اب اٹارنی جنرل صاحب بیمار ہی رہیں گے کیونکہ کافی سارے اہم کیسز ہیں سپریم کورٹ میں اور وہ بیماری سے ہی نکالیں گے۔ وہ خالد جاوید خان صاحب تھے، عمران خان کے اٹارنی جنرل، جو ہر جگہ پہ پہنچتے تھے، چاہے حکومت کے خلاف معاملہ جاتا تھا لیکن وہ اپنی ریاست کے وکیل ہونے کی ذمہ داری نبھاتے تھے، اور یہی عمران خان کی خوبی تھی۔ لیکن اب یہاں تو وہی بیماری جو جیسے یہ اپنے کیسز میں اپنے پرسنل ان کے وکلا ہیں، وہی ان کا سرکاری وکیل ہے جو بیمار ہو کے پڑا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو معاملہ ہے اٹارنی جنرل صاحب بیمار ہیں، آج کے جو کیسز کی سماعت عید کے بعد ملتوی کی جائے، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ یہ کورٹ کیا کرے، چیف ایگزیکٹو کو ہم پھر بلا لیتے ہیں شہباز شریف کو، اور پھر یہی سارا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 فورمز نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے۔ اب بتایا جائے جے ٹیم نے بھی، جس میں ISI اور دیگر ادارے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے۔ یہ بڑا واضح ہے کہ موجودہ یا سابقہ حکومت نے لاپتہ افراد کے معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ کہا کہ یہ کیس جبری گمشدگی کا ڈکلیئر کیا ہے۔ ارشد کیانی نے کہا کہ سابقہ حکومت کا تو پتہ نہیں، اس حکومت نے معاملے کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ عدالت صرف آئین کے مطابق چلے گی، بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، یہ معاملہ تو قومی سلامتی سے متعلقہ ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ کابینہ کے سینئر اور متعلقہ لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا سپریم کورٹ کا 2013 کا فیصلہ موجود ہے، یہ تو تسلیم شدہ حقیقت ہے، یا تو کوئی شخص ذمہ داری لے کہ ان تمام لوگوں کو بایاب کرائے، یا پھر عدالت کو بتایا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فرحت اللہ بابر صاحب نے منتخب حکومت اور پارلیمنٹ نے کیا کیا ہے۔ فرحت اللہ بابر سے سوال پوچھا کہ یہ جو آپ کی منتخب حکومت ہے، اس نے اور پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ یہ تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ سویلین کنٹرول اور نگرانی نہیں ہے،
اس وقت حکومت پر سویلین کنٹرول اور نگرانی نہیں ہے۔ یہ عطر من اللہ صاحب فرما رہے ہیں، فرحت اللہ بابر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت سویلین کنٹرول اور نگرانی نہیں ہے۔ آئی ایس آئی صرف حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ آئی ایس آئی وزیر اعظم کے براہ راست کنٹرول میں ہے۔ عدالت پبلک آفس ہولڈرز کو اپنی ذمہ داری شفٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ ذمہ داری شفٹ کرنے کی ہے نا کہ جب آپ آئی ایس آئی کو ذمہ داریاں دے دیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اور حکومت بے بس ہیں۔ عدالت نے فرحت اللہ بابر سے پوچھا، جس پر فرحت اللہ بابر نے کہا جی بالکل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حکومتی رہنما ہو گئے نا فرحت اللہ بابر، وہ کہتے ہیں کہ حکومت اور ہم بے بس ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جس پر عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا پھر وزیر اعظم سے کہیں کہ عدالت کے سامنے آ کر یہ بیان دیں۔ تو پھر عدالت، یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، آئین کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی جو ذمہ داری تھی وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کے دوسروں کی ذمہ داری لے کے بیٹھا ہے۔ وزارت داخلہ کے نمائندہ نے عدالت کے سامنے پیش وقت دینے کی استدعا کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کون کون سے قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے متحد ہیں۔ نمائندہ وزارت داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد پولیس، ایف آئی اے، رینجرز ہمارے متحد ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آئی بی کس کے انڈر ہے، اس پر انہوں نے کہا جی وہ وزیر اعظم کے زیر کنٹرول ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ فرنٹیئر کانسٹیبلی کس کے زیر کنٹرول ہے، انہوں نے کہا کہ وہ فرنٹیئر وہ وزارت داخلہ کے ماتحت ہے۔ جس پر عدالت نے کہا تو کیا آپ ان سے پوچھتے نہیں ہیں، کیا آپ ان سے بات نہیں کرتے؟ نمائندہ وزارت داخلہ نے کہا کہ ہم پوچھتے ہیں، ان سے رپورٹ طلب کی جاتی ہے، عدالت کے سامنے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ جس پر عدالت نے کہا کہ عدالت یہ رسمی باتیں نہیں سنے گی، ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو کیونکہ اب چھٹیاں ہو گئی ہیں آخری موقع دے رہا ہوں، 9 ستمبر سے پہلے یا یہ معاملہ حل کریں یا 9 ستمبر کو آپ وزیر اعظم شہباز شریف کو کہیں کہ وہ خود بذات خود عدالت میں پیش ہوں۔ اور عدالت نے کہا کہ 9 ستمبر کو یا اس سے پہلے معاملہ حل کر لیں یا 9 ستمبر کو شہباز شریف خود پیش ہوں، میں اس معاملے کو نہیں جانے دوں گا۔ یہ حالت ہے، یہ ان کی سویلین بالادستی ہے، باتیں اور یہ الزام عمران خان پر لگاتے ہیں۔ اب تو عدالت میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ نیوٹرل نہیں ہے، بلکہ وہ حکومت، فرحت اللہ بابر کہہ رہا ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ بے بس ہے، ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، سویلین بالادستی نہیں ہے۔ تو پھر بتائیں، اور پھر انصار عباسی نے جو بات کی ہے تو یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔